آداب ناظرین، حیدرآباد ایکسپریس کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ پیش ہے عالمی خبریں۔ ہندوستانی عازمین حج نے جدہ سے مکہ تک تیز رفتار ٹرین میں تاریخی سفر کیا ہے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق 2024 کو ممبئی سے آنے والے ہندوستانی عازمین حج نے جدہ کے کنگ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے سے مکہ مکرمہ تک تیز رفتار ٹرین سے سفر کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ ہندوستان کے سفیر ڈاکٹر سہیل اعجاز خان اور قونصل جنرل محمد شاہد عالم افتتاحی سفر میں شامل تھے۔ آج بروز پیر 27 مئی کو ایک اہم واقعہ پیش آیا جب سورج مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے بالکل اوپر کی طرف عروج پر پہنچا۔ سعودی فلکیاتی سوسائٹی کے ایک نگران انجینئر ماجد الظاہرہ نے نوٹ کیا کہ سال کا پہلا واقعہ سورج کعبہ شریف یا اس کے ارد گرد کے ڈھانچوں پر سایہ نہ ڈالنے کا سبب بنا۔ یہ واقعہ بہت ہی مبصرین کے لیے علامتی اہمیت رکھتا ہے۔ پپوا نیو گینیا جو ایک جزیرہ ہے اور یہ بحر الکاہل پیسیفک اوشن کے قریب ہے، یہاں پر زمین کی سطح سرک جانے کی وجہ سے تقریباً 2000 سے زائد جانوں کا المناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 670 سے زیادہ ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے اور انسانی بحران سے نپٹنے کے لیے بین الاقوامی امداد کی باضابطہ درخواست جاری کی گئی ہے۔ روس ازبکستان میں پہلا نیوکلیئر پلانٹ بنائے گا۔ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا ہے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق روسی صدر ولاڈیمیر پوٹن اور ازبکستان کے صدر شوکت سرزیونیف نے روس کے لیے ازبکستان کے پہلے جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر کے منصوبوں کا اعلان کیا، جو ان کی اسٹریٹجک شراکت داری میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ معاہدہ روس کی بڑھتی ہوئی مغربی پابندیوں کے درمیان نئی ایشیائی منڈیوں میں ہائی ٹیک مصنوعات پر برآمد کرنے کی صلاحیت کو واضح کرتا ہے۔ روس طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے خارج کرے گا۔ روس نے قازقستان کے حالیہ فیصلے کے بعد طالبان کو کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد زمین پر طالبان کے اختیار کو تسلیم کرتے ہوئے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو تقویت دینا ہے۔ طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہ کرنے کے باوجود روس نے گروپ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ مذاکرات کے میزبانی اور طالبان کے نمائندوں کو اقتصادی فورمز پر مدعو کیا جا رہا ہے۔ سمندری طوفان ریمال بنگلہ دیش میں تباہی کا راستہ چھوڑ گیا۔ ہلاکتوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سائیکلون ریمال نے بنگلہ دیش کے نشیبی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ کم از کم 10 افراد ہلاک اور 30,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے۔ سمندری طوفان نے کولکتہ کے ساحل کے قریب لینڈ فال کیا، جس سے شدید آندھی، طوفانی لہریں اور شدید بارش ہوئی۔ سرکاری اہلکاروں نے بتایا کہ تباہ شدہ مکانات اور منہدم ہونے والی دیواروں سے ہلاکتوں کی اطلاع مل رہی ہے۔ ہزاروں مکانات کو شدید نقصان پہنچا، مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں میں امداد فراہم کرنے اور بجلی کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہے۔ پیش ہے قومی خبریں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ملک کے وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر مرکزی حکومت میں تیسری مرتبہ بی جے پی اقتدار پر آتی ہے تو یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ملک ایک الیکشن کو بھی متعارف کیا جائے گا، جس کے لیے تمام تر تیاریاں کی جا چکی ہیں، صرف نتائج کا اعلان باقی ہے۔ AIMIM کے صدر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ بی جے پی کی حکومت تشکیل کی مخالفت کریں گے، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ 4 جون کے انتخابی نتائج ان کے حق میں نہیں آتے ہیں تو بی جے پی کو اقتدار سنبھالنے سے روکنے کے لیے وہ مکمل حمایت کا وعدہ کیا ہے۔ اویسی نے بی جے پی کی ممکنہ حکومت سازی کے خلاف سخت موقف کا اشارہ دیتے ہوئے متبادل وزیر اعظم کے تنصیب کی کوشش کا تہ خون دیا ہے۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے اگنی پتھ اسکیم کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر انڈیا بلاک اقتدار سنبھالتا ہے تو اس کی بجائے وہ ہر عورت کے اکاؤنٹ میں ماہانہ ڈپازٹ مختص کرنے کی تجویز کرتے ہیں۔
یہ اقدام دفاعی بھرتی کی پالیسیوں میں ممکنہ تبدیلی کا اشارہ دے رہا ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ ملک بھر کے خواتین کے لیے مالی مدد کو ترجیح دینا ہے۔ مالیگاؤں کے سابقہ میئر اور AIMIM کے رکن عبد الملک یونس عیسیٰ پر نامعلوم حملہ آوروں نے حملہ کیا، جنہوں نے ان پر اس وقت 3 گولیاں برسائی جب وہ ایک ہوٹل میں چائے پی رہے تھے۔ اس واقعے سے مالیگاؤں میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ حملہ آوروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پیش ہے کچھ ریاستی خبریں۔ ریاست تلنگانہ کے ورنگل، کھمم، نلگنڈا MLC ضمنی انتخابات پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوئے۔ شام 4 بجے تک کی اطلاعات کے مطابق 69% ووٹوں کے ساتھ پرامن طور پر الیکشن اختتام پذیر ہوا۔ 600 پولنگ بوتھس پر 4.6 لاکھ سے زیادہ گریجویٹ ووٹرز نے حصہ لیا، جن میں 53 امیدواروں نے مقابلہ کیا ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آرٹسٹ رودرا ریشم کے ساتھ ریاست کے سرکاری علامت یعنی سیمبل کے بارے میں بات چیت کی۔ یہ مصروفیات تلنگانہ کے لیے ایک اہم نشان کی وضاحت کے لیے باہمی تعاون کی کوشش کو عکاسی کرتی ہے۔ منگنی کی تقریب میں آئے مہمانوں کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ حیدرآباد کی ایک ریسٹورنٹ میں لفٹ گرنے سے 8 افراد زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ناگول الکاپور ایکس روڈ پر حیدرآباد میں کنارہ گرینڈ ہوٹل کی ایک لفٹ گر گئی، جس میں 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر جناب محمد علی شبیر نے اپنی دختر شازیہ پروین اور افراد خاندان کے ساتھ نہرو زولوجیکل پارک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر نہرو زولوجیکل پارک کے ڈائریکٹر اور کیوریٹر ڈاکٹر سنیل ایس پریمت نے ان کا خیر مقدم کیا اور نہرو زولوجیکل پارک کے انتظامات، جنگلی جانوروں کی حیات کے تحفظات کی کوششوں، افزائش کے پروگراموں اور جانوروں کو گود لینے کے اسکیموں کا انہیں ایک جائزہ پیش کیا۔ محمد علی شبیر نے چڑیا گھر کے انتظامات اور جانوروں کی صحت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سفاری پارک کمپلیکس، ریٹیل ہاؤس کے دورے کیے۔ نہرو زولوجیکل پارک میں اتوار کے روز 30,361 سے زیادہ افراد نے مشاہدہ کیا ہے اور عوام کی کثیر تعداد نے نہرو زولوجیکل پارک پہنچ کر تفریح کی اور جانوروں کا مشاہدہ کیا، کیونکہ شہر میں تعطیلات بھی تھے اور گرمی کی زیادت کی وجہ سے عوام نہرو زولوجیکل پارک کی طرف راغب ہوئی۔ پیش تھی حیدرآباد ایکسپریس کے خبرنامے میں عالمی، قومی اور ریاستی خبریں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔